السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کل جماعت احمدیہ کی مخالفت کا ایک اور دور بڑی شدت سے شروع ہے، شدت کے ساتھ جاری ہے، لیکن اس کی ہمیں فکر نہیں، کیونکہ الہی جماعتوں کی جب مخالفت شدت اختیار کرتی ہے تو فضل الہی بھی بڑھ کر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی انبیاء اور ان کی جماعتوں کی سنت بتائی ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ باوجود اس کے کہ تم پر ان لوگوں کی سی حالت نہیں آئے گی جو تم سے پہلے تھے تو تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے؟ پھر فرمایا مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، انہیں تنگی بھی پہنچی، تکلیف بھی پہنچی، اور مخالفت کی شدت اس قدر تھی کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں اور ان کی جماعت کو خود کھڑا کر کے پھر انہیں ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مشکلات اور مصائب میں اس قدر ڈال دیے جاتے ہیں کہ وہ ہل کر رہ جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ مخالفین کی مخالفت مومنین کو اس کے حضور مزید جھکانے والا بنائے، ان کو دعاؤں کی طرف مزید توجہ پیدا ہو، ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق میں مزید جلا پیدا ہو، اور اس حالت میں اس شدت مخالفت اور تکلیف میں بھی وہ غیر اللہ کی طرف نہ جھکیں بلکہ خدا تعالیٰ کو ہی پکاریں، اور متى نصر اللہ کی آواز ان کے دل کی گہرائیوں سے نکل کر عرش کو ہلا دے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا جواب الا ان نصر اللہ قریب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو تو اپنے دل میں تسلی پیدا کرو، اور اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے، تو ان کے دل تسلی پاتے ہیں۔ بس جب یہ تسلی اس غم اور تکلیف اور مخالفت کی شدت کے وقت میں ایک مومن سنتا ہے تو اس کے ایمان میں یہ اضافے کا باعث بنتی ہے، اور یہی نظارہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، اور یقیناً دیکھیں گے متى نصر اللہ کی صدا تو ہم بلند کریں گے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں اور صداقت پر
کی دعاؤں اور صداقت پر کبھی دل میں شکوک پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ مخالفین کے مختلف طریقوں سے حملوں کے دفاع کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے تیاری تو کریں گے، لیکن دشمن کے دجل اور خوف میں آ کر کبھی اپنے ایمانوں میں کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ جانی اور مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، بچانے کی دشمن کوشش بھی کرے گا، کچھ حد تک کامیاب بھی ہوگا، لیکن جماعت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آج کل دشمن ایک یہ چال بڑی شدت سے چل رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے حوالوں کو بغیر سیاق و سباق کے اور توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس پر اعتراض کیے جانے لگے ہیں تاکہ کم علم احمدی مسلمانوں کو بھی احمدیت سے پیچھے ہٹایا جائے اور غیر احمدی مسلمانوں کے جذبات کو بھی انگیخت کر کے فتنہ کو ہوا دی جائے۔ اور یہی ہمیشہ سے فتنہ پردازوں اور معترضین کا شیوا رہا ہے۔ اپنے زوم میں یہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق آنے والے مسیح و مہدی نے نبوت کا مقام حاصل کرنا تھا، تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، مخالفین اور مفاد پرستوں نے مخالفت میں بھی بڑھنا تھا۔ یہ لوگ ایسے ائمۃ الکفر ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے اور یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو ڈوبے ہی ہیں، دوسروں کو بھی ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس یہ مخالفت تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا ثبوت ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا کلام کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم سچ ہے، اور یقیناً سچ ہے، زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے کلام کو کبھی نہیں ٹالا جا سکتا، تو پھر اس آیت کا مصداق بنتے ہوئے آنے والے مسیح موعود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کا اعزاز پانے کے بعد ایسی مخالفت کا سامنا کرنا تھا، اور کیا، اور آپ کی جماعت آج تک کر رہی ہے، اور یہی مومنین کی جماعت سے روا رکھا جاتا ہے۔ لیکن ہر مخالفت، دشمن کا ہر حربہ باد مخالف کی طرح جماعت کی ترقی کو نئی بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، آج بھی مخالفین جن میں نام نہاد علماء اور مولوی شامل ہیں اپنے زوم میں مخالفت کے تیر چلا رہے ہیں، اور تمام تر الیکٹرانک میڈیا اور پریس کو استعمال میں لا رہے ہیں۔ ایک تو غلط حوالے دے کر احمدی نوجوان نسل اور نووائین جن کو ابھی پوری طرح علم نہیں ہوتا، ان کے خیال میں وہ کمزور ہیں، ان کو اپنے زوم میں احمدیت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ جو کمزور ترین بھی احمدی ہے وہ بھی احمدیت پر قائم ہے اور صدق دل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی طرح نووائین جو ہیں وہ صدق دل سے آپ کے دعوے کو سمجھ کر اس کو قبول کیا ہے اور بیعت میں شامل ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ مخالفین کی کوششیں ہیں جو اپنی طرف سے کر رہے ہیں، جو ان کا وہم ہے کہ وہ کسی کو بھی ایمان سے پھرا سکیں گے، اور یہ کمزور ترین احمدی پر بھی بدظنی ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ جیسا نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ بلکہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ گزشتہ دنوں میں بیان کر چکا ہوں کہ لاہور کی شہادتوں کے بعد نوجوانوں اور نووائین کو پہلے سے زیادہ ایمان اور یقین کا ادراک ہوا ہے،
ان میں ایمان و یقین پیدا ہوا ہے۔ دوسرے جو لوگ جماعت کے قریب ہیں، ان کی یہ کوشش ہے مخالفین کی کہ وہ لوگ جو جماعت کے قریب ہیں، جماعت سے ہمدردی رکھتے ہیں، انہوں نے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے غلط حوالے دے کر ان کا میں تنفر پیدا کیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں آج حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختلف کتب میں اپنی صداقت کے جو ثبوت دیے ہیں وہ چند ایک حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے ہر صاحب عقل اور صاحب فراست جو صاف دل ہو کر ان کو دیکھے گا، سنے گا، پڑھے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ کس طرح آپ نے اپنی صداقت کے ثبوت مہیا فرمائے اور قرآن، حدیث، زمینی اور آسمانی نشانات اور ائمہ سلف نے آپ کے دعوے کی تصدیق کی ہے، اور تائیدات کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور سعید روحوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا چلا جا رہا ہے۔ بس ایک حقیقی مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرستادے کی باتوں کو غور سے سنیں، سمجھیں اور پرکھیں، نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر اپنے ایمان اور اپنی عاقبت کو خراب کرنے کے بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے مددگار بنیں۔ آپ نے اپنی صداقت کے بے شمار ثبوت مہیا فرمائے اور آپ کی کتب اگر سیاق و سباق کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی مکمل پڑھی جائیں یا کم از کم حوالے کو سیاق و سباق سے پڑھا جائے، تو ہر پڑھنے والے کو ثبوتوں جو ثبوت ہیں ان کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آئے گا۔ یہاں یہ تفصیل تو بیان نہیں ہو سکتی، لیکن چند حوالے میں نے لیے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، جو آپ کی صداقت کی خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں، اور ان کو ترتیب دیتے ہوئے مجھے وقت تھوڑا تھا، ہو سکتا ہے کہ وقت زیادہ لگ جائے، کیونکہ میں نے حوالے جو نکالے تھے ان میں سے کافی نکالنے کے باوجود بھی کافی مواد ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے جو اتمام نعمت کی ہے وہ یہی دین ہے جس کا نام اسلام رکھا ہے۔ پھر نعمت میں جمعہ کا دن بھی ہے جس روز اتمام نعمت ہوا۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ پھر اتمام نعمت جو لیظہرہ علی الدین کلہ کی صورت میں ہوگا وہ بھی ایک عظیم الشان جمعہ ہوگا۔ وہ جمعہ اب آ گیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے وہ جمعہ مسیح موعود کے ساتھ مخصوص رکھا ہے، اس لیے کہ اتمام نعمت کی صورتیں دراصل دو ہیں، اول تکمیل ہدایت، دوم تکمیل اشاعت ہدایت۔ اب تم غور کر کے دیکھو، تکمیل ہدایت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامل طور پر ہو چکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا کہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ دوسرا زمانہ ہو، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروزی رنگ میں ظہور فرماویں، اور وہ زمانہ مسیح موعود اور مہدی موعود کا زمانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ اس شان میں فرمایا گیا ہے۔ تمام مفسرین نے بھی اتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے زمانے سے متعلق ہے۔ در حقیقت اظہار دین اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ کل مذاہب میدان میں نکل آئیں اور اشاعت مذہب کے ہر قسم کے مفید ذریعے پیدا ہو جائیں، اور وہ زمانہ خدا کے فضل سے آ گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت پریس کی طاقت سے کتابوں کی اشاعت اور طباعت میں جو سہولتیں میسر آئی ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ ڈاک خانوں کے ذریعے سے کل دنیا میں تبلیغ ہو سکتی ہے، اخباروں کے ذریعے سے تمام دنیا کے حالات پر اطلاع ملتی ہے، ریلوں کے ذریعے سفر آسان کر دیے گئے ہیں۔ غرض جس قدر آئے دن نئی ایجادیں ہوتی جاتی ہیں، اسی قدر عظمت کے ساتھ مسیح موعود کے زمانے کی تصدیق ہوتی جاتی ہے اور اظہار دین کی صورتیں نکلتی آتی ہیں۔ اس لیے یہ وقت وہی وقت ہے جس کی پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لیظہرہ علی الدین کلہ کہہ کر فرمائی تھی۔ یہ وہی زمانہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی شان کو بلند کرنے والا، اور تکمیل اشاعت ہدایت کی صورت میں دوبارہ اتمام نعمت کا زمانہ ہے، اور پھر یہ وہی وقت اور جمعہ ہے جس میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی پیش گوئی پوری ہوتی ہے۔